بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وآتى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھی تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ عطا کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے کچھ روکا منع کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، ایسے شخص کا ایمان مکمل ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر الفاظ سے کامل ایمان کی وضاحت فرمائی کہ کامل ایمان کیا چیز ہے۔ جو آدمی ان شرائط پر پورا اترتا ہے، ان شرائط کے مطابق چلتا ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ تو فرمایا من احب للہ و ابغض للہ، من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی تو محض اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کسی سے تعلق رکھا، کسی سے محبت کی تو اس کا مقصد دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی غرض نہیں تھی، یا اس کا مقصد اس کے شر سے محفوظ ہونا نہیں تھا، یعنی کسی کے ڈر کی وجہ سے اس سے محبت نہیں کی، اس سے تعلق نہیں رکھا، بلکہ کسی کے تقوی کی بنا پر، کسی کے حق پرست ہونے کی بنا پر، کسی سے اس کے نیک ہونے کی بنا پر اس سے محبت کی، اس سے تعلق رکھا۔ وہ ابغض للہ، اسی طرح کسی سے بغض رکھا، کسی سے نفرت کی تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے نہیں، یا کسی آدمی سے حسد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے اس سے دشمنی نہیں رکھی، اس سے تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان شخص ہے، ایسے شخص سے اپنے تعلقات قائم کر لیے، ایسے شخص سے اپنے تعلقات کم کر لیے، ایسے شخص سے محبت نہیں رکھی۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان ہے، وہ فسادی انسان ہے، وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے کہ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کا ناپسندیدہ بندہ ہے تو میری محبت اس سے نہیں ہو سکتی، میرے تعلقات اس سے، دوستی اس سے نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے اس سے تعلقات کم کر لیے۔ اسی طرح من آتا للہ، کسی کو کچھ عطا کیا، کسی سے کوئی تعاون کیا، کسی کی کوئی مدد کی تو وہ بھی معاذ اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، مجھ پر یہ چیز لازم کی ہے، یا یہ ایک نیک کام کے اندر، ایک نیک کام کر رہا ہے، ایک نیک کام کے اندر مشغول ہے، ایک اچھے کام میں، جائز کام میں لگا ہے، لہٰذا اس کی مدد کی، اس کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کا مقصد اس پر احسان نہیں تھا کہ میں بعد میں اس پہ احسان جتلاؤں گا، یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ چلو یہ میرے کسی کام آ جائے گا، بعد میں میری تعریف دنیا کر دے گی، مجھے لوگ اچھا کہہ دیں گے، دکھلاوا بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا، کسی کی مدد کی، کسی کو کچھ دیا۔ اسی طرح ومنع للہ، اور کسی سے کچھ روکا، کسی سے تعلقات جس طرح کلوز کر لیے، کم کر لیے، اسی طرح اس کی نافرمانی کی وجہ سے اور اس کی برائی کی وجہ سے اس کے ساتھ تعاون نہ کیا، کیونکہ برے آدمی کا برائی میں تعاون ناجائز ہے۔ ہاں، برے آدمی کا بھی اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تعاون کر سکتے ہیں، یا اس کی کوئی جائز ضرورت ہے پوری کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ کوئی برا فعل کر رہا تھا، اس چیز میں، برے کام میں وہ
تعاون کی اپیل کرتا ہے، مدد کی اپیل کرتا ہے، تو معاذ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعاون سے رک گیا، اس کی مدد سے رک گیا۔ یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر کام جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنی چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک 24 گھنٹوں میں، ہفتوں میں، یعنی یا جو ہم زندگی گزار چکے ہیں، ہمیں اپنی سابقہ زندگی میں بھی غور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور آئندہ کی زندگی میں بھی ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے، مکمل زندگی میں، چاہے وہ زندگی کا کون سا کام بھی ہے، جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آیا یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر وہ ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اسے کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، شریعت نے اسے ہمارے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، تو چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا